دیکھیے ریٹیلیٹ آپ کس کے خلاف کریں گے؟ اس سے بڑی تو جنگی طاقت نہیں ہے نا جو اسرائیل اور امریکہ کے پاس ہے. اور اس کے ساتھ اگر آپ اس کو کنیکٹ کر دیتے ہیں یو اے ای کے ساتھ، تو یہ 4 ممالک تھے جو اس پورے سچویشن میں ان کے ساتھ تھے. ایک ہندوستان، ایک امریکہ، تیسرا یو اے ای، چوتھا جو ہے اسرائیل، اور پانچویں طرف جو ہے آپ کے پاس افغانستان تھا، جہاں سے جو ہے آئیزس فائٹرز نے آنا تھا. 33,000 سے زائد جو ہے وہاں بین الاقوامی دہشت گرد موجود تھے. آپ کے اس کاؤنٹر ایکشن کی وجہ سے وہ چیزیں ہالٹ ہو گئیں. دوسری پرابلم یہ آئی کہ آپ دیکھیں کہ ایران کے اٹیک سے پہلے پاکستان کے اوپر امام بارگاہ کے اوپر اٹیک کیا گیا. کیوں کیا گیا؟ صرف اس لیے کیا گیا تھا کہ جو ہے یہاں شیعہ سنی فسادات شروع ہو جائیں، اور اسی طرح کی جو سچویشن ہے وہ کہی جا رہی ہے باقی جگہ کے اوپر. تو یہ جو ایلیمنٹ ہے، اس ایلیمنٹ کو انہوں نے ایکٹیویٹ کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن اس وقت یہ ایلیمنٹ ایکٹیویٹ نہیں ہوا. اس کی 2-3 وجوہات ہیں، اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ایک تو جو ساری اسٹیٹس ہیں وہ سمجھ سکتی ہیں کہ ان کی یہ فالٹ لائنس کو افیکٹ کیا جا رہا ہے. آپ کی عوام بھی یہ سمجھ سکتی ہے. دوسرا یہ کہ جو قطر کے اوپر انہوں نے اٹیک کیا، اس سے جو ڈیمیج ہوا ہے امریکہ کو اور اسرائیل کو، وہ بہت زیادہ ہوا ہے. اور وہ ڈیمیج اس طرح ہوا ہے کہ جب انہوں نے قطر پہ اٹیک کیا اور امریکن بیسز جو ہیں بالکل جو ہے متحرک نہیں ہوئیں، تو انہوں نے یہ کہا کہ جی یہ قطر کا ایشو تھا، کیونکہ قطر جو ہے بات نہیں مان رہا تھا، وہاں یہ ٹیررسٹ آرگنائزیشن کے ممبران تھے، اور اس لیے ہمارے مفادات اور قطر کے مفادات اس پوائنٹ پہ نہیں تھے. اس لیے اب جب امریکن بیسس پہ اٹیک ہو رہا ہے، تو جو باقی جو گلف کنٹریز ہیں اور جو جی سی سی کی کنٹریز ہیں وہ بھی اس کو اسی طرح دیکھ رہے ہیں. یو اے ای ایک ایکسیپشن ہے، کیونکہ یو اے ای جو ہے اسرائیل اور امریکہ اور ہندوستان کے سیکیورٹی کوریڈور اور ڈیفنس کوریڈور کا حصہ ہے. ایران کی طرف سے یقیناً ان کے فائنینشیل ڈسٹرکٹ کے اوپر بھی حملہ ہوگا، اور ان کے 3 یا 4 اور میجر جو ایریاز ہیں ان پہ بھی ہوگا. اس کا مطلب ہے کہ کولیپس جو ہے وہ کریٹ کرنے کی کوشش کریں گے، کیونکہ جو فائنینشیل ہب ہے اس پورے آپریشن کا وہ یو اے ای سے نکل رہا ہے. اور ایران یہ بات بخوبی سمجھتا تھا اور سمجھتا ہے. یہی وجہ ہے کہ ٹارگیٹڈ اٹیکس ہوں گے، اور اگر ٹارگیٹڈ اٹیکس ہوتے ہیں تو جو افیکٹ ہے اسٹریٹ آف ہرمز کا یا باب المندب کے بند ہونے کا، وہ شروع ہوگا اگر جبل علی اور یہ والی جو پورٹس ہیں یو اے ای کی یہ غیر فعال ہوتی ہیں. کیونکہ اگر یہ غیر فعال ہوتی ہیں تو اس کا ڈائریکٹ امپیکٹ آئے گا امریکہ کے جو اکنامک پولیٹیکل کوریڈور ہے جو یہاں سے گزر رہا ہے.